أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبو الحسنين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مسلسل ہماری گفتگو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا. مسلسل اسی پہ گفتگو اس مہینے میں ماہ رمضان کی مہینے کے بارے میں گفتگو چل رہی. آج 7ویں ماہ رمضان میں ہم اس موضوع کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ماہ رمضان اور توبہ. ماہ رمضان میں توبہ کی کتنی اہمیت ہے، پروردگار الہی نے کتنے مقامات پر تاکید کی ہے کہ فتوبوا الی اللہ، اور کتنے مقامات پر ہمیں اس آیے مبارکہ میں تشریحی توبہ کے لیے کہا گیا ہے. یہی معنی ہے جس کو جناب طبرسی نے مجمع بیان میں بھی بیان کیا ہے کہ اصل توبت الرجوع، اصل توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جو توبہ کرے کہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے. اصل توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں. انسان اپنے تمام اعضاء جوارح کو پلٹائے پروردگار الہی کی طرف. وَحَقِيقَتُهَا النَّدْمُ عَلَى الْقَبِيحِ، حقیقت میں توبہ اسے کہتے ہیں جس میں ندامت ہو اس قبیح پر، مَعَ الْعَزْمِ عَلَىٰ اللَّهِ يَعُودَ إِلَىٰ مِثْلِهِ، اور پھر ایسی توبہ ہو کہ پھر اس پہ عزم کر لے کہ میں ایسا گناہ پھر نہیں کروں گا. اگر یہ عزم کر لیتا ہے انسان تو پھر اس نے توبہ کی ہے. یہ توبہ نہیں کہ تسبیح اٹھائے کہے کہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا کہے کہ پروردگارہ میں نے توبہ کی ہے، یا ناک پہ ہاتھ رکھے کہے کہ توبہ بھائی توبہ. یہ توبہ نہیں ہوتی. یہ توبہ فقط اپنی زبان سے کہنا توبہ ہے. اصل میں توبہ پروردگار الہی کی طرف رجوع کرنا ہے. حقیقت میں توبہ ندم ہے اس قبیح پر، اور عزم کرے اس کے ساتھ کہ آئندہ پھر میں یہ گناہ نہیں کروں، تو پھر اسے ہم توبہ کہتے ہیں. توبہ حقیقت میں اس مقام درجے کو کہتے ہیں. لیکن عربی گرامر میں معنی کے لحاظ سے ہمارے ہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ابھی آپ نے سنا فتوبوا الی اللہ، فتوبوا الی بارئکم. ایک لفظ ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. کیونکہ یہ توبہ وہی مادہ تابہ سے ہے، توابہ سے ہے. تاب توبہ کرنا، توبہ کیا. اور اسی طریقے سے ابھی اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ متعدی ہوتا ہے الہ کے ساتھ. الہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کی معنی ہوتی ہے فتوبوا الی بارئکم. اس مقام پر اگر فتوبوا الی بارئکم الہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کی معنی وہ لوگ جن نے ندامت کی، نادم ہوئے، وہ لوگ جن نے توبہ کی ہے، اپنے پروردگار الہی سے ندامت کی، نادم ہوئے اپنے گناہ پہ. لیکن اگر لفظ استعمال ہو جیسے آئے مبارکہ میں آیا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ،
इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, फताब अलैह के साथ इस्तेमाल हो, इसका मतलब परवरदिगार इलाही ने ये तौबा कबूल कर ली है। एक मर्तबा ये तूबू इस्तेमाल होता है, ताबा इस्तेमाल होता है, इला के साथ मुतअद्दी होता है, वहां निदामत की मानी पाई जाती है। दूसरी मर्तबा अलैह के साथ इस्तेमाल होता है, वहां वो तौबा का मकाम, वो दर्जा है जहां परवरदिगार इलाही ने तौबा कबूल कर ली। बस हम परवरदिगार इलाही से उम्मीद रखते हैं तौबा कबूल की। हमें उम्मीद है कि जब हम अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते हैं तो परवरदिगार इलाही हमें माफ करता है। तमाम मकाम पे अगर उम्मीद ना हो तो कोई भी इबादत नहीं रहती। अगर कोई हर इबादत में इबादत करते हैं तो उम्मीद रखते हैं परवरदिगार इलाही ने हमारी इस इबादत को कबूल किया है, कबूल होने की उम्मीद रखते हैं, मगफिरत की उम्मीद रखते हैं, परवरदिगार इलाही से फजल व करम की उम्मीद रखते हैं। अगर अपना फजल व करम वो उसकी तरफ से न हो तो इंसान क्या कर सकता है। इंसान की इबादत कितनी इबादत है, कितने सजदे हैं, कितनी नमाजें हैं, क्या इबादत करता है, क्या जिक्र पढ़ता है, क्या नमाज पढ़ता है, कितनी नमाज होती है, कितनी इबादत होती है। अगर मुकम्मल दिन व रात इबादत में मसरूफ रहे, दिन में रोजा रखे और रात भर नमाजें पढ़े, तो फिर भी मासूम हस्ती तो नहीं है, गुनाहगार बंदा है। बंदा गुनाहगार परवरदिगार इलाही की तरफ नाकिस ही है। इसलिए नाकिस की इबादत भी तकामुल की मंजिल पे नहीं होती। वो मंजिल इबादत को हासिल नहीं है जो मासूम हस्तियों को हासिल है। हमारा वो सजदा नहीं होता जो मासूम हस्तियों का सजदा है। हमारी नमाज वो नमाज नहीं होती जो मासूम हस्तियों की नमाज है। हम अपने रब की इताअत के लिए नमाज पढ़ते हैं, हम अपने रब की इताअत के लिए अपनी ज़िंदगी में ज़िक्र पढ़ते हैं और मसरूफ़ इबादत होते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं परवरदिगार इलाही से, मासूमीन की बारगाह से भी उम्मीद है और परवरदिगार इलाही की बारगाह से उम्मीद है। परवरदिगार इलाही ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। परवरदिगार इलाही फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, वो मेरे बंदे जिन्होंने अपने नफ्स पर इसराफ किया, अपने नफ्स पर जुल्म किया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे वो बंदो अपने रब की उम्मीद से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो जाओ। उम्मीद है, मायूसी इंसान में नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। इन्नल्लाह ताकीदी इस्तेमाल हुआ है ये जुमला। परवरदिगार इलाही ने ताकीदी जुमले से कहा कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। उम्मीद अपने रब से इसलिए होती है कि उम्मीद इसलिए कि यकीनन वो हमारा रब है जो हमारे सब गुनाह माफ कर देगा। हमें उसे मग़फ़िरत की उम्मीद है, इसलिए हम अपने रब से उम्मीद रखते हैं। उसके सिवाय कौन है जिससे उम्मीद रखें? जिंदगी की जो भी उम्मीद है अपने रब से है। रब से बढ़कर किससे उम्मीद हो सकती है? फिर एक मकाम पे एक खुतबा शौबानिया में भी इस्तेमाल लफ्ज़ हुआ है, फ़िक्रा है कि अय्युहन नास अन्ना अनफुसकुम मरहूनतुन बिअमालिकुम। ऐ लोगो आप गिरवी हो अपने अमाल के साथ। यानी गिरवी किसे कहते हैं? मरहूना क्या है? रहन। रहन क्या है? गिरवी। जब कोई चीज गिरवी में रखी जाती है तो अगर उस जिस जगह में गिरवी रखी गई, जिन दिनों के लिए गिरवी रखी गई, उसके बदले में जो चीज ली गई, अगर उस चीज को अपने टाइम पे वापस न किया जाए तो गिरवी में वो चीज जाती रहती है।
یعنی وہ اصل قیمت، اصل پیسہ، اصل وہ چیز جو تم نے گروی میں رکھی وہ نہیں رہتی۔ یعنی انسان جس نے گناہ کیا ہے وہ قید ہے، اپنی قید کی آزادی کے لیے اپنے رب سے توبہ کی مغفرت چاہیے۔ جس انسان نے گناہ کیا ہے وہ گروی ہے، جس انسان نے گناہ کیا ہے وہ قید ہے، اور پروردگار الہی سے اپنی مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کو مغفرت ملتی ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ انسان نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے سمجھتا ہے کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تو روزے رکھے ہیں، میں تو پروردگار الہی کا عبادت گزار بندہ ہوں، جیسے سجدے میں نے کیے ایسے سجدے کسی کے نہیں، جو تہجد میں پڑھ رہا ہوں ایسی تہجد کسی کی نہیں، جو نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ نماز کسی کی نہیں، جو رکوع میں کر رہا ہوں یہ رکوع کسی کا نہیں، میرے رکوع کے برابر کسی کا رکوع نہیں ہے، سجدے کے برابر سجدہ نہیں ہے، نماز کے برابر نماز نہیں ہے، ذکر کے برابر ذکر نہیں ہے۔ یہ انسان اپنے ذہن میں سمجھ لیتا ہے، لیکن جتنا بھی ذکر پڑھے اس کا ذکر اس تکامل کی منزل بھی نہیں، وہ منزل اسے حاصل نہیں ہوتی جس منزل پہ معصوم ہستی کا عمل ہے۔ اور یہی مقام ہے کہ روایت میں بیان ہوا، ھذا شہر توبتی وھذا شہر المغفرہ ورحمہ، یہ مہینہ ہے توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے پروردگار الہی کی مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، یعنی یہ خصوصی یہ مہینہ ہے توبہ کا۔ توبو الی اللہ و توبو الی باریکم، کہ یہ نہیں کہ ہر وقت جب بھی توبہ آپ اپنی طلب کرتے ہیں یا اس مہینے میں برابر ہے، یہ مہینہ خصوصی ہے توبہ کے لیے، اور پروردگار الہی نے اس مہینے کو توبہ کے لیے، مغفرت اور اپنے رحمت کے لیے قرار دیا ہے۔ وَهَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ، هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، یہ مہینہ آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے ماہ رمضان جس کی وجہ سے انسان آگ سے آزاد ہو سکتا ہے۔ یہ پروردگار الہی نے نعمت عطا کی ہے یہ مہینہ، یہ مہینے سے استفادہ کرنا چاہیے، اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس مہینے کو اسے بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھے انسان کے بس یہ مہینہ آ گیا اور اس مہینے میں خود بخود گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس مہینے میں خود بخود روزہ رکھنے سے سب کچھ پروردگار الہی کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنی پڑتی ہے۔ بارگاہ الہی میں توبہ جب ہم گڑ گڑا کے توبہ کرتے ہیں تو پروردگار الہی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ھذا شہر التوبۃ وھذا شہر المغفرہ ورحمہ وھذا شہر العتق من النار وفوز بالجنہ، اور یہ مہینہ کامیابی ہے جنت میں رہنے کی کامیابی کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جانے کے لیے کامیاب ہو جاؤں تو یہ مہینہ ہے، جس مہینے میں اپنے رب سے راز و نیاز کرے تو پھر اس مہینے میں ہی قوت اور قدرت صلاحیت پاتا ہے۔ اکثر انسان نصیحت سن کے اور عمل کرتا ہے، لیکن جس وقت نصیحت سنتا ہے تو اس نصیحت پہ عمل کرنے کا دل چاہتا ہے۔ جس وقت وہ نصیحت سن رہا ہے، جیسے آپ ناظرین اب اس وقت آپ یہ سن رہے ہیں توبہ کے بارے میں، جیسے ہی یہ سننے والے سن رہے ہیں اب دل چاہتا ہے کہ پروردگار الہی سے میں مغفرت طلب کروں، گناہگار ہوں میں بندہ، پروردگار الہی سے مغفرت طلب کروں۔ لیکن پھر جیسے ہی سن کے انسان اس مجلس سے اٹھتا ہے تو سب باتیں بھول جاتی ہیں۔ یہ کیوں ایسے انسان کو یہ باتیں بھول جاتی ہیں؟ جس وقت کسی بھی ذاکر کی بات کو سنتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ عمل کروں، لیکن جب اٹھتا ہے تو بات پھر بھی وہی بنتی ہے، پھر بھی جیسے ہی پہلے تھا ویسے ہی بن جاتا ہے۔ یہ شیطانی وسواس ہیں جس کے لیے اس اصول کافی میں سلام بن مستنیر
کہہ رہے ہیں کہ ایک روایت سرکار امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص آئے سرکار کی بارگاہ اور کہا سرکار جب ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، جب ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں، جب ہم واعظ و نصیحت سنتے ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ مغفرت طلب کرے، اور وہ صفا اور وہ نرمی وہ دل پہ وہ چھا جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی دنیا میں پھر ہم اس محفل سے اٹھ کے اور چلے جاتے ہیں اور تاجروں کو دیکھتے ہیں، بزنس مین کو دیکھتے ہیں، لوگ جو پیسے والے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، آرام و سکون زندگی دیکھتے ہیں، تو ہمارا پھر جی چاہتا ہے ان کی طرح ہم بھی بن جائیں، چاہے حرام کھائیں، چاہے حلال کھائیں، چاہے جیسے بھی ہو، کسی بھی صورت میں ہم ان جیسے بن جائیں۔ سرکار ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم پھر وہی بن جاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہی اس سرکار رسالت مآب کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو سرکار رسالت مآب سے کہہ رہے تھے۔ ایک شخص آیا، سرکار فرما رہے امام باقر علیہ السلام، اور یہ حوالہ بتا رہے ہیں سرکار رسالت مآب کہ سرکار رسالت مآب کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ سرکار کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیسے؟ کہ سرکار جب ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں تو ہم عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہم تیار ہو جاتے ہیں کہ ان باتوں پہ عمل کریں، اور ہمارا جی چاہتا ہے عمل کریں، ہمارا جی چاہتا ہے عمل کریں، اور صفا اور دل میں پہنچا جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے، اور دل کہتا ہے کہ زندگی کو گزارنے کے لیے ایسا عمل ہونا چاہیے، اور اس عمل کو حقیقت سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایسے ہی کریں جو سرکار نے فرمایا، جو پروردگار الہی کا حکم ہے، جو رسول ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن اے سرکار جب ہم آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، ہمیں گھر والوں کے لیے کرنا چاہیے، ہم گھر بال کے لیے کچھ نہ کچھ یہ لانا چاہیے اور کچھ جمع کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں ان باتوں سے دنیا کی طرف رغبت ہوتی۔ جب آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو آخرت کی محفل ہمارے ہاں ذہن میں آتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جیسا جنت میں بیٹھے ہیں، ہم ایسا محسوس کرتے ہیں جیسا جنت میں بیٹھے ہیں، لیکن جب واپس جاتے ہیں تو وہی دنیا کی رغبت ہو جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہی شیطان کے وسواس ہے، یہ آپ پہ شیطانی وسواس ہے جس سے بچنا چاہیے۔ میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو کہ انسان چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، انسان چاہتا ہے مغفرت طلب کروں، انسان چاہتا ہے پروردگار الہی کے ذکر میں مصروف رہوں، انسان چاہتا ہے میں اپنے رب کے ذکر میں رہوں، انسان چاہتا ہے میں خدا کا ہو کے رہوں، انسان چاہتا ہے کہ مخلص بندہ بن جاؤں، لیکن جب وہ مجلس میں بیٹھا ہے، جب وہ سن رہا ہے، جب حقیقت کو اس نے سنا ہے، اس وقت تو وہ چاہتا ہے کہ میں مغفرت طلب کروں، لیکن اٹھنے کے بعد پھر دنیا کی رغبت میں آ جاتا ہے، شیطانی وسواس اس پہ غالب آتے ہیں۔ تو ہمیں شیطانی وسواس سے بچنے کے لیے ذکر میں مصروف رہنا چاہیے۔ جو بھی وقت خالی ہو وقت ہمیں ذکر میں مصروف رہنا چاہیے، جیسے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، ذکر صلوات ہے، ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ایسے اذکار میں ہمیں مصروف رہنا چاہیے تاکہ پروردگار الہی ہماری مغفرت کو قبول فرمائے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، پروردگارہ ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔